السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویورس کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب پر اپنا رحم فرمائیں اور اپنی حفاظت میں رکھیں، آمین۔ ویورس آج میں اس ویڈیو میں تجارت کرنے کے یعنی کاروبار کرنے کے کچھ بنیادی اصول بیان کروں گی احادیث کی روشنی میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کن باتوں کا خیال رکھنے کا حکم فرمایا ہے کہ جن پر عمل کر کر ہم ثواب کے ساتھ ساتھ حلال رزق بھی کما سکتے ہیں۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری گزارش ہے، اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگی بیل آئیکن پر بھی کلک کریں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے، اور ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ ان باتوں سے مستفید ہو جائیں۔ معلوم تو سب کو ہوتا ہے مگر تھوڑا سا یاد دہانی ہوتی ہے، تو ہم جتنا بھی دین کی بات کو پھیلائیں گے اور جو لوگ ہماری بات پر عمل کریں گے تو ان کو جو ثواب ملے گا اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالی ہمیں بھی اس پر اتنا ہی اجر دیں گے۔ تو امید ہے آپ کو ضرور ویڈیو اچھی لگے گی، تو ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید: الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، ذلک بأنہم قالوا انما البیع مثل الربا وأحل اللہ البیع وحرم الربا، فمن جاءہ موعظۃ من ربہ فانتہی فلہ ما سلف وامرہ الی اللہ ومن عاد فاولئک اصحاب النار ھم فیہا خالدون۔ اور جو لوگ سود کھاتے ہیں نہیں کھڑے ہوں گے قیامت میں قبروں سے مگر جس طرح کھڑا ہوتا ہے ایسا شخص جس کو شیطان خبطی بنا دے یعنی مجنون بنا دے، جس کے ساتھ شیطان لپٹ کر یا جن لپٹ کر اس کو مجنون بنا دے یعنی حواس باختہ، تو یہ سزا اس لیے ہوگی۔ ان لوگوں نے کہا کہ بیع بھی مثل سود کے ہے، حالانکہ اللہ نے بیع کو حلال فرمایا اور سود کو حرام کر دیا۔ پھر جس شخص کو اس کے پروردگار کی طرف سے نصیحت پہنچی اور وہ باز آ گیا تو جو کچھ پہلے ہو چکا ہے تو اس کا وہ باطنی معاملہ خدا کے حوالے رہا، اور جو شخص پھر عود کرے یعنی سود کی طرف لوٹے واپس تو یہ لوگ دوزخ میں جائیں گے اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ آیت مبارکہ ان لوگوں کے بارے میں ہے جو سود کھاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ قیامت کے دن اس حال میں وہ اپنی قبروں سے اٹھائے جائیں گے کہ ان کی حالت اس شخص کی طرح ہوگی کہ جس کے ساتھ جن لپٹ کر اس کو مدہوش کر دیتا ہے، جس طرح کی جن لپٹ جائے کسی انسان کے ساتھ تو جس طرح اس کی حالت ہوتی ہے تو ایسے شخص کی حالت بھی اس دن اسی طرح ہوگی۔ تو وہ یہ سزا ان لوگوں کے لیے اس لیے ہوگی کیونکہ ان لوگوں نے کہا کہ بیع بھی مثل سود کے ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تو بیع کو، رزق حلال کمانے کو، بیع کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام کر دیا ہے۔ لیکن جو شخص جس کے پاس یہ بات پہنچی تھی
کہ سود حرام ہے اور بے حلال ہے، تو وہ اس چیز سے باز آ گیا تھا، سود اس نے نہیں لیا تھا، تو اگر وہ پہلے کبھی کچھ اس طرح کے کام کرتا تھا، سود لیتا تھا، تو وہ اس کا جو باطنی معاملہ ہے اس کا، اور اس کا باطنی معاملہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حوالے ہے، وہ جانے اور اللہ تعالیٰ جانے۔ اللہ تعالیٰ چاہیں تو اپنی رحمت سے اس کو معاف کر دیں گے، کیونکہ وہ اب اس چیز سے باز آ گیا تھا۔ لیکن جو شخص پھر جانتے ہوئے بھی دوبارہ سے سود کی طرف جاتا ہے، دوبارہ سے سود لیتا ہے، حرام لیتا ہے، تو ایسے لوگوں کا انجام بتایا گیا ہے اس آیت مبارکہ میں کہ ایک تو وہ قبروں سے جب اٹھائے جائیں گے قیامت کے روز، تو وہ اس حال میں ہوں گے جیسے شیطان نے ان کے ساتھ لپٹ کر ان کو مدہوش کر دیا ہو۔ اور دوسری بات، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ لوگ دوزخ میں جائیں گے اور اس میں ہمیشہ رہیں گے، نعوذ باللہ۔ حدیث مبارکہ ہے، حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ حضرت کون سی کمائی زیادہ پاک اور اچھی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کا اپنے ہاتھ سے کوئی کام کرنا اور ہر تجارت جو پاک بازی کے ساتھ کی گئی ہو۔ مطلب اس حدیث مبارکہ کا یہ ہے کہ سب سے اچھی کمائی تو وہ ہے جو خود اپنے دستے بازو اور اپنی محنت سے کمائی ہو، اور اس سے تجارت کی کمائی بھی پاکیزہ ہو، جو شریعت کے احکام کے مطابق اور دیانتداری کے ساتھ ہوگا۔ تو اس حدیث مبارکہ کا یہی مطلب ہے کہ ہر وہ تجارت جو پاک بازی سے کی گئی ہو، اس بات کا مطلب یہی ہے کہ جو شریعت کے احکام کے مطابق کی گئی ہو جو تجارت، وہ جو ہے پاک ہے۔ اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو تجارت ہے یہ فرائض کے بعد، یعنی نماز روزہ جو ہے ہم پڑھتے ہیں، نماز روزہ جو ہم پر فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، تو ان فرائض کے بعد، اور اس شخص پر جس کے پاس مال اتنا موجود ہے کہ وہ حج کر سکتا ہے، جس پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے اور وہ حج کر سکتا ہے، اس کے پاس اتنے اسباب ہیں، تو ان سب چیزوں سے ہٹ کر وہ یہ حلال کمائی کا حاصل کرنا یہ بھی ایک فرض ہے۔ اور فرمایا کہ کمائی میں دو چیزوں کی رعایت رکھنی چاہیے۔ نمبر ایک کہ حلال طریقے سے کمائیں، اور نمبر دو اتنی مشغولیت نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کی یاد سے غفلت یا وہ دوسرے نمبر پر ہو جائے۔ یعنی اللہ تعالیٰ جس طرح کہ مثال کے طور پر دکان پر رش لگا ہوا ہے، گاہک ہیں، تو اور اذان کا وقت ہو گیا ہے، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ہم اس چیز میں مشغول ہو جائیں کہ ابھی تو گاہک کے آنے کا وقت ہوا ہے، ابھی تو رش لگا ہے، تو نماز تھوڑا ٹھہر کے پڑھ لوں گا، تو اس کو پس پشت ڈال دینا نماز کو، اور دوسری چیز کو، دنیا کو اول کر لینا، تو ایسا بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ اور فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اپنے ہاتھ کی کمائی یہ انبیاء کرام کی سنت ہے، اور ہاتھ کی کمائی اپنے ہاتھ کے سے کما کر کھانا یہ اچھا ہے۔ اور ایسے لوگ جو شریعت کے احکام کے مطابق اپنی کاروبار کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سچے تاجروں کا حشر قیامت میں صدیقوں، شہیدوں اور انبیاء کے ساتھ ہوگا، اور فرمایا کہ سب سے پہلے جنت میں داخل ہونے والا سچا تاجر ہوگا۔ تو یہ دیکھیں کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے کہ اگر ہم حرام سے بچتے ہوئے کاروبار کریں گے اور دین کی پاسداری کرتے ہوئے کاروبار کریں گے تو ثواب ملے گا، کاروبار میں برکت ہوگی، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کے نبی نے جو یہ خوشخبری سنائی ہے اس کے مستحق بھی ہوں گے انشاءاللہ۔ اور پھر آگے کمائی کے پاکیزہ ہونے کے اوصاف کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کمائی پاکیزہ کن باتوں کا خیال رکھنے کی وجہ سے ہوتی ہے۔ ایک تو یہ کہ جب
وہ کچھ مال خریدے تو اس کی برائی نہ بیان کرے۔ پھر نمبر 2، فروخت کرنے میں کرے تو بیجا تعریف نہ کرے، یعنی اپنے مال کی بیجا تعریف نہ کرے۔ نمبر 3، کسی بھی کمی کو نہ چھپائے، جو بھی عیب ہو وہ لوگوں پر ظاہر کر دے۔ نمبر 4، درمیان میں قسم نہ کھائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رزق کے 20 دروازے ہیں، 19 اس میں تجارت کے لیے ہیں اور 1 اس میں زرگری کے لیے ہے۔ فرمایا کہ کپڑے اور عطر کی تجارت بہتر تجارت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ جو مسلمان کوئی پودا بوتا ہے یا کھیتی کرتا ہے، اس سے کوئی مخلوق بھی فائدہ اٹھاتی ہے، کوئی بھی مخلوق، اس سے چاہے تو جانور مراد ہو، چرند پرند، چور ڈاکو، انسان، کوئی بھی مراد ہو، تو اگر وہ اس کی کھیتی سے فائدہ اٹھاتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے حق میں صدقہ لکھ دیا جاتا ہے، صدقے کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے۔ تجارت کب شروع کرنی چاہیے، یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ تجارت کا بہتر وقت یہ ہے کہ دن کے شروع کے حصے میں تجارت کا سفر، پہلے زمانے میں سفر ہوتے تھے، ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے میں کافی فاصلہ طے کرنا پڑتا تھا، تو اس کے مطابق کہا کہ بھی سفر جو ہے تجارت کا وہ صبح دن کے شروع کے حصے میں شروع کیا جائے، کیونکہ صبح کا وقت برکت اور کامیابی کا وقت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ اے اللہ میری امت کو دن کے شروع حصے میں برکت عطا فرما۔ اگلا اصول یہ بیان کیا کہ خریداری میں نرمی کرنی چاہیے۔ فرمایا کہ اللہ پاک خرید و فروخت اور فیصلے میں نرمی کو پسند کرتے ہیں، اور فرمایا کہ جو شخص رزق میں برکت چاہتا ہے اسے چاہیے کہ وہ صلہ رحمی اور لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ اگلا اصول یہ بیان کیا کہ بیع کی واپسی کا حکم ہے جبکہ وہ واپس کرنا چاہے۔ آپ نے فرمایا کہ جو شخص کسی مسلمان سے خریدے ہوئے مال کو واپس کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، اور فرمایا کہ فروخت کے وقت اختیار دینا چاہیے کہ کسی وجہ سے پسند نہ آنے پر واپسی کا اختیار ہے تو ایسا کرنا سنت ہے، یعنی کہ تھوڑا سا اتنا اختیار ہو کہ اگر کسی بندے کو کوئی چیز نہیں اچھی لگی تو وہ آ کر اس کے بدلے میں کوئی اور چیز لے جائے۔ اور ادھار سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، ادھار خریدنا جائز ہے مگر بلا ضرورت نہیں خریدنا چاہیے، اس سے بے برکتی ہوتی ہے۔ اور فروخت کرتے ہوئے سنت ہے کہ ایک دام میں فروخت کیا جائے۔ آپ نے فرمایا کہ جب تم خریدنا چاہو تو وہ دام لگاؤ جو تم دینا چاہتے ہو، خواہ وہ دے نہ دے، اور اسی طرح جب فروخت کرنا چاہو تو وہی بھاؤ کہو جو تم چاہتے ہو، خواہ ملے یا نہ ملے، تو ایک دام رکھنا چاہیے۔ اگلا اصول وہی بات جو میں نے پہلے بھی بتائی کہ عیب دار یا خراب چیزوں کو الگ رکھ کے فروخت کرنا چاہیے، اس کے خلاف کرنا یہ حرام کا مرتکب ہے۔ اور فرمایا کہ جس نے عیب دار چیز کو بغیر ظاہر کیے فروخت کیا تو وہ شخص ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے غضب میں رہے گا اور فرشتہ اس پر لعنت کرتا رہے گا، نعوذ باللہ۔ پھر جس طرح ہمارے ہاں آج کل پارٹنرشپ ہو جاتی ہے، تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا کہ شرکت، دو لوگ اگر آپ ایک تجارت میں شریک ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دو شریک لوگوں کے درمیان تیسرا میں ہوتا ہوں، اور اگر ان میں سے کوئی ایک کسی وجہ سے الگ ہو جاتا ہے تو پھر میں بھی ان کے درمیان سے الگ ہو جاتا ہوں، یعنی کسی بات کی وجہ سے کوئی لڑائی جھگڑا ہوتا ہے تو پھر میں ان سے ہٹ جاتا ہوں، پھر اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ رزق میں بے برکتی آ جاتی ہے اور خسارہ ہو جاتا ہے۔ فرمایا کہ 3 چیزوں میں برکت ہے۔ نمبر 1، مقرر شدہ وقت تک بیچنے میں۔ نمبر 2، شرکت کے کام میں۔
نمبر 3 کہ گھر کے کھانے کے لیے گیہوں کے ساتھ جو ملانے میں۔ اور فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اپنے کاروبار میں یہودی، نصرانی اور مجوسی کو شریک نہ کرو۔ اگلا اصول یہ بتایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کاروبار کرنے کا، تجارت کا، کہ ساری فکر دنیا کمانے کی نہیں ہونی چاہیے۔ آپ نے فرمایا کہ جس کی ساری فکر دنیا سے وابستہ ہو پھر کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذہن کو منتشر کر دیں گے، یعنی اس کا سکون اٹھا لیں گے، اور اس کی آنکھوں کے سامنے فقر لکھ دیا جائے گا، یعنی کہ مال کی ہونے کے باوجود تنگی وہ محسوس کرے گا، اور دنیا تو اتنی ہی پھر بھی ملے گی جتنی اس کی قسمت میں لکھی ہوئی ہے، چاہے وہ جتنی بھی محنت کر لے۔ تو اس لیے سارا مقصد دنیا کمانا نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ایک دوسری جگہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ان چیزوں اللہ پہ بھروسہ کر کے وہ نکلتا ہے اور آپ وسلم کے احکامات کی پاسداری کرتا ہے، تو اگر وہ تھوڑا بھی کماتا ہے تو بھی اللہ تعالیٰ اس کے مال میں برکت عطا کر دیتے ہیں۔ اور اگلا اصول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ ذخیرہ اندوزی کرنا جائز نہیں ہے، صرف ضرورت کے وقت ذخیرہ اندوزی کر سکتے ہیں، لیکن اگر کسی نے مہنگی فروخت کرنے کے انتظار میں اشیاء کو مہنگا فروخت کرنے کے انتظار میں روک کر رکھا تو فرمایا کہ ایسا شخص ملعون ہے۔ آپ نے فرمایا کہ حرام کا ایک لقمہ بھی حرام ہے، تو ایسے شخص کی 40 دن کی نماز اور دعا قبول نہیں ہوتی، اور پھر مال حرام کے صدقہ اور خیرات کرنے کا بھی ثواب نہیں ملتا، بلکہ الٹا گناہ ہی ہوتا ہے کہ ہم کسی اور انسان کو حرام کا مال کھلاتے ہیں۔ اگر ایسا ہو تو اللہ وسلم نے فرمایا کہ نہ تو اس کے صدقہ خیرات کا ثواب ہوتا ہے بلکہ اس کو گناہ ہی ہوتا ہے۔ اور جو شخص حرام مال حاصل کرے تو اگر پاس رکھے گا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ برکت نہیں ہوگی اس کے اس مال میں، اور اگر خرچ کرے گا تو اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرمائیں گے، اور اگر چھوڑ کر مر جائے گا تو جہنم اس کا انجام ہوگا۔ حرام مال مثلا رشوت لی، سود لیا، دھوکہ دہی سے کچھ کمایا، یا عیب دار اشیاء کو اس نے بیچا، تو اس طرح کی اگر وہ کرتا ہے اپنے کاروبار میں، تو آپ وسلم نے جس طرح کہ آیت مبارکہ میں بھی شروع میں ذکر کیا گیا کہ سود جو ہے وہ آپ وسلم نے فرمایا کہ سود کے 70 گناہ ہیں، اور سب سے کم درجہ وہ والا ہے کہ جیسا کہ اس نے اپنی ماں کے ساتھ زنا کیا۔ فرمایا کہ سود کھانے والے اور کھلانے والے، لکھنے والے اور گواہ، سب پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے اور سب گناہ میں برابر ہیں۔ اسی لیے آپ نے فرمایا کہ بازار میں آپ وسلم نے فرمایا کہ دنیا اللہ تعالیٰ نے اس کو شخص کو بھی دی جس سے اللہ تعالیٰ جس سے وہ محبت کرتا ہے، اور اس کو بھی اللہ تعالیٰ دنیا دیتے ہیں جس سے نفرت کرتے ہیں، لیکن اس کے برعکس دین اللہ تعالیٰ صرف اسی کو دیتے ہیں جس کو وہ محبوب رکھتے ہیں، بس جسے خدا نے دین سے نوازا وہ محبوب اور پسندیدہ ہے۔ تو اسی لیے ان سب دنیا کے کاموں کے ساتھ ساتھ اگر ہم دین کو بھی لے کر چلیں گے تو ہم اللہ تعالیٰ کے محبوب اور پسندیدہ لوگوں میں شمار ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اور آپ وسلم نے فرمایا کہ بازار میں ذکر خدا کی فضیلت یہ ہے، ذکر خدا سے مراد کہ اللہ تعالیٰ کی ایک تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے، اور دوسری بات نمازوں کا خیال رکھے، سچ بولے، دھوکہ دہی سے بچے، اور سود رشوت اس طرح کی چیزوں سے بچتا ہے، تو وہ شخص ایسا ہے جو میدان میں بھاگنے والے کے مقابلے میں جم کر قتال کرے، یعنی شیطان کے 1000 بہکانے کے باوجود وہ اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ حدود کی پاسداری کرے گا، تو اور آپ وسلم کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق تجارت کرے گا،
تو وہ شخص ایک طرح سے شیطان اور اپنے نفس کے ساتھ مستقل جہاد کر رہا ہوتا ہے۔ تو یہ جو حدیث مبارکہ ہے یہ اس شخص کے متعلق ہے۔ تو ایک طرح سے وہ صبح سے شام تک اپنے نفس کے ساتھ، شیطان کے ساتھ جہاد کر رہا ہوتا ہے، اور فرمایا کہ پھر ایسا شخص ہی اللہ تعالیٰ کا محبوب اور پسندیدہ ہے، کہ بدلے میں اللہ تعالیٰ اس کے تھوڑے رزق میں بھی اس میں برکت نازل فرما دیتے ہیں، اور جو اس کے سارے کاموں کے لیے کافی ہو جاتی ہے، بنسبت اس شخص کے کہ جس کی ساری توجہ ہی دنیا کمانے میں لگ جائے، تو اور وہ جتنی محنت کر لے لیکن بالآخر ملتا اس کو وہی ہے جتنا اس کی قسمت میں لکھا جاتا ہے، اور اس کی پھر بھی مال سے برکت ختم ہو جاتی ہے، اس کے کام پورے نہیں ہوتے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حلال رزق کمانے والا اور حلال رزق کھانے والوں میں سے بنائے، اور حرام کے ایک لقمے سے بھی اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے۔ تو امید ہے آپ کو ویڈیو ضرور اچھی لگے گی، تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ مزید ویڈیوز جو ہیں وہ آپ تک پہنچ سکیں۔ کمنٹس میں بتائیں کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی ہے۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، کاروبار کے سلسلے میں ہی کچھ اور معلومات ہیں اگلی ویڈیو میں۔ جزاک اللہ، اللہ حافظ۔